السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا موضوع اس محفل میں کچھ اور تھا، لیکن آپ کے مزاج کے مطابق میرا موضوع کچھ اور ہو گیا، اس لیے کہ میں شروع سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ بول کر نہیں سن رہے ہیں، ڈول کر نہیں سن رہے ہیں تو کم از کم بول کر سنیے۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل خاتم النبیین مدینے کے تاجدار نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر درود شریف پڑھیں باواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ ایک بار پھر سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا یہ آپ محمد کی بارک سستی نے میرے موضوع کو بدل دیا ہے، اس لیے ابھی یہ بیان جو ہوگا یہ درود شریف ہی پر ہوگا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ العظیم و خطابہ القدیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا۔ ابھی جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ سب سے معتبر کتاب قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ اور فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر خوب خوب درود اور سلام بھیجا کرو۔ پورے قرآن پاک کا آپ مطالعہ فرما لیں، الحمدللہ سے لے کے والناس کا آپ مطالعہ کر لیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کئی احکامات دیے، کئی اس میں حکم فرمایا۔ کچھ روایتیں ایسی آئیں جو پہلے انبیاء کے زمانے میں ہو چکی تھی، کچھ ایسی باتوں کا ذکر ہوا جو ہونے والا ہے اور جو ہو رہا ہے اس کا بھی قرآن پاک میں ذکر آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہیں پر یہ نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم نماز پڑھو، میں روزہ رکھتا ہوں تم روزہ رکھو، میں حج کرتا ہوں تم حج کرو، میں زکوٰۃ دیتا ہوں تم زکوٰۃ دو۔ لیکن جب اپنے محبوب کی بات آئی، جب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات آئی تو سب سے پہلے اپنے فعل کا اظہار کیا اور فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی کہ میں روزہ نہیں رکھتا تم روزہ رکھتے ہو، تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا لیکن میں نہیں پڑھتا، لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ تم میرے محبوب پر خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ کچھ کام ایسے ہیں جو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات زندگی دیتی ہے، موت دیتی ہے، حیات دیتی ہے، مال و دولت دیتی ہے، شان و شوکت دیتی ہے اللہ، لیکن یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ کچھ کام ایسے ہیں جو ہم کرتے ہیں اللہ نہیں کر سکتا، اللہ اس سے پاک ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ اس سے پاک ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ روزہ نہیں رکھتا، ہم اس سے پاک ہیں۔ ہم درود پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، لیکن اللہ اس سے پاک اللہ نہیں کرتا۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جہاں محبوب کی بات آئی وہاں پر اللہ نے فرمایا کہ تم زکوٰۃ دیتے ہو، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، تم پیدا نہیں کر سکتے، ہم پیدا کرتے ہیں، تم کسی کو جلا نہیں سکتے، ہم اس کو جلاتے ہیں۔ لیکن جب محبوب کی بات آئی تو فرمایا
کہ تم سب مل کر اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پڑھو، اس لیے کہ درود میں بھی پڑھتا ہوں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور تم سب مومنین بھی درود شریف پڑھا کرو۔ گویا کہ درود شریف پڑھنا کسی اور کی سنت نہیں، خدا تعالیٰ کی سنت ہے۔ اس لیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک بے شک اللہ اور فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والے، تم بھی نبی پر خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ اسی پر شاعر فرمایا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ ہے رستے میں جا بجا تھانے والے۔ ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہے کہ گرچہ کوئی فقیر، کوئی مسکین کسی کے پاس جاتا ہے، کسی کے در تک جاتا ہے، کسی کے دربار، کسی کے گھر میں جاتا ہے، تو وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے گھر والوں کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے لڑکوں کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ اس آشیانے کو سلامت رکھے۔ تب وہ صاحب مالک سوچتا ہے کہ یہ فقیر میرے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہے، میرے لیے کچھ لینے آیا ہے تو کچھ دے بھی رہا ہے، دعا دے رہا ہے، تو اسے ایسے نہ لوٹاؤ، اسے کچھ نہ کچھ دے کر ہی لوٹاؤ۔ اسی طرح جب ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو نہ مال دے سکتے ہیں، نہ دولت دے سکتے ہیں، نہ کچھ دے سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے، تم مجھے کچھ نہیں دے سکتے، لیکن جب تم میری بارگاہ میں آؤ تو کم از کم تم میرے محبوب کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ کر آؤ، تو تمہاری دعا رد نہیں، قبول کر لی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس دعا کے اول و آخر درود شریف پڑھ لیا جاتا ہے وہ دعا رد نہیں، وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے، وہ دعا رد نہیں، وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ درود کی حاجت رسول کو ہے، رسول درود و سلام کے محتاج ہے، نہیں۔ جب ہمارا وجود نہیں تھا، جب آپ کا وجود نہیں تھا، جب یہ ہریہر گنج پلامو کا وجود نہیں تھا، جب یہ لوح و قلم کا وجود نہیں تھا، جب یہ شمس و قمر کا وجود نہیں تھا، تب سے درود بھیجا جا رہا ہے۔ اور جب ہمارا وجود نہیں ہوگا اس وقت بھی نبی پر درود بھیجا جائے گا۔ جب ہمارا وجود نہ تھا تب بھی نبی پر درود بھیجا جا رہا تھا، اور جب ہمارا وجود نہ ہوگا اس وقت بھی نبی پر درود بھیجا جائے گا۔ جب کچھ نہیں ہوگا، جب یہ آسمان و زمین نہیں ہوں گے، جب یہ کاغذ و قلم نہیں ہوں گے، جب یہ پہاڑ نہیں ہوں گے، جب یہ ذرات نہیں ہوں گے، جب یہ شجر و حجر نہیں ہوں گے، تب بھی نبی پر درود شریف بھیجا جائے گا۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں، قرآن پاک میں آیا ہے کہ دنیا کی ساری چیز فنا ہو جائے گی، جو باقی رہے گا، جس کا وجود رہے گا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور درود شریف پڑھنے والا، نبی پر درود بھیجنے والا، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو سب کچھ فنا ہو بھی جائے گا تو نبی پر درود شریف بھیجا جائے گا، تو یہ ذات ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کو مجلس ہو، گھر پر ہو، جہاں بھی ہو، درود شریف ہمیشہ پڑھتا رہنا چاہیے۔ درود شریف سے مٹھاس پیدا ہوتی ہے، قلب میں مٹھاس آتی ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکھی سے فرمایا اے مکھی، تیرے یہ شہد میں مٹھاس کیسے ہوتی ہے؟ تو مکھی نے ادب سے فرمایا حضور، ہم مختلف باغوں میں جاتے ہیں، اس باغات کے طرح طرح کے پھولوں کے رس کو چوس کر اپنے گھونسلے میں ڈال دیتے ہیں اور وہ شہد بن جاتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے مکھی، تو صحیح اور درست بتا کہ آخر یہ مٹھاس آتی کیسی ہے؟ یہ تو پھیکا ہوتا ہے پھول کا رس، آخر مٹھاس پیدا ہوتی کیسے ہے؟ اس مکھی نے مؤدبانہ عرض کیا حضور، قدرت نے ہمیں، نظام نے ہمیں سلیقہ سکھایا ہے کہ جب تم باغات سے رس کو چوس کر اپنے گھونسلوں میں جب اسے اگلنے کے لیے جاؤ تو راستے میں میرے محبوب پر درود شریف پڑھا کرو، اسی سے میرے شہد میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ سبحان تو اللہ۔ جب